جب مسلمان ہجرت کرنے کے بعد مدینے پہنچے تو انصار صحابہ نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے۔ اس مسئلے کے آگے انصار صحابہ بھی بے بس تھے اور مہاجر صحابہ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ مسئلہ تھا پانی، کیونکہ مدینے میں پانی کی بہت قلت تھی۔ انصار صحابہ کا اپنا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ مدینے میں ایک ہی پانی کا کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہ پانی مدینے والوں کو بیچا کرتا تھا۔ جب مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو پانی کی ضرورت اور بڑھ گئی۔ اس یہودی کو خوب پیسہ کمانے کا موقع مل گیا اور اس نے پیسے بڑھانے شروع کر دیے۔ کچھ دن تک 2 گنا اور پھر 3 گنا زیادہ پیسے لینے شروع کر دیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس پیسے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ سب مسلمان اس بات پر بہت پریشان تھے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اس یہودی کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے اس یہودی سے کہا کہ میں یہ کنواں تم سے خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھے یہ کنواں بیچ دو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ کنواں تمہیں نہیں بیچ سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ کسی بھی کنویں کی قیمت 3 یا 4 ہزار درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن میں اس کنویں کے تمہیں 5,000 درہم دینے کو تیار ہوں۔ اس بات پر وہ یہودی ہنس کر بولا کہ 5,000 درہم تو میں اس کنویں سے 1 مہینے میں کما لوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں 8,000 درہم دینے کو تیار ہوں۔ اس پر وہ یہودی بڑے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ بولا کہ اگر کوئی شخص مجھے 8,000 تو کیا 15,000 درہم بھی دے گا تب بھی میں یہ کنواں اسے نہیں بیچوں گا، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، اگر تمہیں کوئی شخص اس کنویں کے 20,000 دے گا تو کیا تب بھی تم نہیں بیچو گے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ کون بے وقوف مجھے 5,000 درہم کی چیز کے 20,000 دے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں 20,000 درہم دینے کو تیار ہوں، اور یہ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ یہودی حیران رہ گیا، اس کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے وہ کنواں بیچ دیا۔ کنواں خریدنے کے بعد اس شخص نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، یہ کنواں اب تمہاری ملکیت ہے، تم جب چاہے اور جتنا چاہے پانی اس میں سے نکال لیا کرو، تمہیں اب 1 درہم بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا دل رکھنے والا شخص کون تھا؟ ان کا نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی پیدائش طائف میں ہوئی تھی، اور جب آپ بہت چھوٹے تھے تب آپ کے والد عفان بن ابو العاص مکہ آ گئے اور یہیں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد ایک بہت بڑے اور کامیاب تاجر تھے۔ حضرت عثمان کے گھرانے کا شمار مکہ کے چند امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اپنی سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو اس کی ضرور مدد کرتے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت اچھے دوست تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو وہ اس کے فوراً بعد آپ کے پاس آئے اور آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح فوراً اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی آپ سے کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ اور پھر ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ ذوالنورین یعنی جسے 2 دفعہ رسول اللہ نے اپنے نور سے بخشا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک نہایت خوبصورت اور شرم و حیا سے بھرپور انسان تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان آپ سے ملنے آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اور اپنا حلیہ درست کرنے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی، تو آپ نے کہا کہ میں عثمان سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال بہت مشہور ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔
وہ معلومات جسے تم آگے نہ بڑھاؤ، وہ دولت جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، وہ نیک عمل جو تم اللہ کی خوشی کے بجائے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور وہ لمبی زندگی جو نیکیوں سے خالی ہو۔ حضرت عثمان غنی کا ارشاد ہے کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے: بھوکے کو کھانا کھلانا، جس کے تن پر کپڑے نہ ہوں اسے کپڑے پہنانا، اور قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اچھی بات ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر نیک بن جانا یہ کمال کی بات ہے۔ قرآن پڑھنا نیکی ہے، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ موت ایک دن ضرور آنی ہے، مگر پھر بھی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اور جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا تو ہے کہ مجھے دوزخ پر یقین ہے، لیکن پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، جو زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دوسروں سے مدد مانگتا ہے، جو یہ بات جانتا ہے کہ شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس اور اپنی غیر اخلاقی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا کرتا تھا، یعنی لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے عظیم کام کروائے، جیسا کہ بحری فوج یعنی نیوی کو پوری دنیا میں سب سے پہلے حضرت عثمان نے متعارف کروایا، اور اس نیوی کی وجہ سے اسپین، موروکو اور افغانستان کی مختلف ریاستوں کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس کے علاوہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی آپ ہی کے دور خلافت میں آپ کے حکم کے مطابق کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے کارنامے اپنے دور خلافت میں سر انجام دیے، لیکن آپ کا ایک کارنامہ تو ایسا ہے جسے رہتی دنیا تک کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے اور اسے یاد کر لیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا تو جہاں سے بہت سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہیں بہت سے پرانے لوگ مختلف غزوات میں ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، اور ان شہداء میں بہت سارے حافظ قرآن بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان کو جب اس بات کا احساس ہوا تو آپ بہت پریشان ہو گئے۔ آپ نے تمام حافظ قرآن جو اب پوری دنیا میں پھیل چکے تھے انہیں مدینے بلوایا اور قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دی۔ اس کے ہزاروں نسخے بنوا کر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان تک قرآن مجید کو پہنچایا۔ آج جو قرآن مجید ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے، اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے دور خلافت میں تیار کروایا تھا اور اس کو ترتیب دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت میں حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔